غور کیجئے یہ کیسا مقام ہے. ماں ماں ہوتی، ماں ماں ہوتی، ماں صرف ماں ہوتی، ماں ماں کے سوا کچھ نہیں ہوتی. ماں کی ممتا بے مثال ہوتی. ماں اگر چڑیا اور مرغی ہو، اپنے منہ کا دانہ توڑ توڑ کے ماں اپنے بچے کو کھلاتی ہے. ماں اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اپنی ہر خوشی کو قربان کر دیتی. ماں اپنا پورا شباب نچوڑ دیتی ہے بچوں کو جوان کرنے کے لیے. ماں ماں ہوتی، ماں صرف ماں ہوتی. ماں کی طرح کائنات میں کوئی نہیں ہے. اللہ نے ماں کے سینے میں وہ ممتا دی ہے کہ ماں سب قربان کر کے بچوں کی خوشی چاہتی ہے. ماں ماں ہوتی ہے جو بچوں کو گیلے پہ سلانا گوارا نہیں کرتی، یہ سوچ کے کہ میرے بچے کو سردی ہو جائے گی. ماں سردی کی طویل راتوں میں بچوں کے پیشاب پہ سوتی ہے اور اپنے بچوں کو سینے پہ سلاتی ہے. ماں نیند قربان کرتی جو اتنے بڑے بڑے جوان ہو کے بیٹھے ہو نا، یہ کسی ماں کی قربانی کا نتیجہ ہے، یہ کسی باپ کی قربانی کا نتیجہ ہے. مگر آج افسوس، ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا. آج ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ گھر گھر کی کہانی، ہر گھر کی کہانی. مسلمانوں، سیریلوں اور فلموں میں دیکھ کر کتوں کو چوم رہے ہو، کتوں کو چوم رہے ہو، اور جنہیں چومنا چاہیے تھا انہیں گھر کے باہر نکال دیا. آج کے مسلمان کتے اور بلی پال کے کتے بلی کو اپنی بغل میں لے کر نرم گدوں پہ سو رہے ہیں اور ماں باپ کو گھر سے باہر نکال. کسی کے ماں باپ بہن کے گھر پل رہے ہیں، کسی کے ماں باپ پڑوسی کے یہاں پل رہے ہیں. کسی ظالم بدنصیب بیٹے کا باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہے. کسی کی ماں محلے کی عورتوں کی خوشامد کرتی ہے کہ آدھی روٹی اس کو کھانے مل جائے. ماں نے اسی لیے پالا تھا، باپ نے اسی لیے پالا تھا. بتاؤ آج سب سے وفا کر رہے ہو، ماں باپ سے کب وفا کرو؟ ماں باپ کی اہمیت جانو. میں نے پورے ملک میں کہا، بہنوں سے بھی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، پورے ملک میں کہتا ہوں، کسی خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھ کے وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کے ملتا ہے. ماں باپ کے چہروں کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اگر 50 بار ماں باپ کو پیار سے دیکھو، 50 مقبول حج ثواب ملے گا. 100 بار دیکھو، 100 بار مقبول حج کا ثواب ملے گا. اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو، وہ آپ کی جنت اور جہنم ہے. جوان ہو کر ماں باپ کو ڈانٹتے ہو. جب کسی پکنک پر جاتے ہو تو ہوٹل میں چائے پیتے ہو، ہر دوست کے جیب میں ہاتھ جاتا ہے، میں بل دوں گا، میں بل دوں گا، میں. یہی نا، دوستوں پہ خرچ کرنے کے لیے میں دوں گا. اور اگر ماں باپ بیمار پڑ جائیں تو بھائی دوا خانے میں جھگڑا کرتے ہیں، تو بل دے اور تو بل دے اور تو بل دے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. میرے آقا نے فرمایا لوگ باپ سے زیادہ اپنے دوستوں سے پیار کریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. دوست تو ناراض ہو گوارا نہیں ہے، کیسے اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے مناتے ہو. کبھی باپ کو بھی ایسے منایا، کبھی باپ کو بھی ایسے منایا. ارے باپ تو وہ ہے، آقا فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ راضی ہے تو تم سے اللہ بھی راضی ہے، تمہارے ماں باپ ناراض ہے تو تم سے اللہ بھی ناراض ہے. سب کی دعا حاصل کرنے کے لیے منت اور سماجتیں کرتے ہو. ہے کسی کی دعا کا وہ مقام جو ماں باپ کی دعا کا مقام ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے لیے ہے. یعنی آقا بتا رہے ہیں کہ مجھ محمد کی دعا رد نہیں ہوتی، ویسے ہی تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں رد نہیں ہوتی. اور یہاں تک فرمایا کسی کے لیے پوری کائنات مل کر کے دعا کرے، اکیلی ماں اس کے لیے بد دعا کرے، پوری کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی، ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی. پوری کائنات مل کر کسی کے لیے بد دعا کرے، اکیلی ماں اس کے لیے دعا کرے، کائنات کی بد دعا رد کر دی جائے گی، ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی. اتنی اوتھینٹک دعا، اتنی پرضمانت دعا، اتنی مقبول دعا، وہ دعائیں چھوڑ کر کس کس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ ہم لوگوں کے ہاتھ چومنے والوں کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ ہم لوگوں کو نذرانے دینے والوں کبھی اپنے ماں باپ کو بھی نذرانے دیتے ہو؟
افسوس، بدل گئے مسلمانوں تم، ماں کی بد دعا لے کر کسی کی دعا تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، باپ کو تڑپا کر کسی کو خوش کرنا تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ میں نعت خواں کو نذرانہ دینے کا مخالف نہیں، دو، حضور کی سنت ہے، حضور کے پاس تو جو سب سے قیمتی چیز ہوتی تھی حضور نعت خواں کو وہ دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے برد یمانی پہنائی صحابہ کو جنہوں نے نعتیں پڑھی، لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، نعتوں پہ لٹانے والوں، کیا باپ پہ بھی کبھی ایسے لٹایا ہے؟ کبھی ماں پہ بھی ایسے لٹایا ہے؟ دوستوں کو گفٹ دینے والوں، کبھی اپنے ماں باپ کو بھی گفٹ دیا ہے؟ لڑکیوں سے ایک ایک گھنٹہ ناجائز تعلقات کی بنیاد پہ بات کرتے ہو، ماں انتظار کرتی ہے میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھ لے، کوئی پوچھتا ہے خیریت؟ کلکتہ، دلی، سعودی، دبئی کمانے گئے، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، بلکہ کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ماں بچوں کو تو یاد کرتے لیکن بچے کبھی ماں باپ کو ایک فون کر کے خیریت نہیں پوچھتے۔ یہی دین ہے، یہ یاد آئے گا جس دن یہ خوبصورت چہرے، چوری پڑے ہوئے چہرے جو مقبول حج کا سبب بنتے ہیں، جس دن یہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے، اس دن تمہیں یہ بہت یاد آئیں گے، لیکن اس وقت پچھتاؤ گے۔ قدر نعمت باد زوال، میری قوم کے جوانوں، ماں باپ کو ڈانٹنے والوں، ماں باپ کی بد دعائیں لینے والوں، ماں باپ کو گھر سے نکالنے والوں، ماں باپ کو ذلیل کرنے والوں، ماں باپ سے اونچی آواز سے باتیں کرنے والوں، جس دن یہ قبروں میں چلے جائیں گے تم پچھتاؤ گے۔ اس وقت تو تم دعائیں کرو گے کہ یہ خواب میں نظر آئے، مگر یہ چہرے کبھی تمہیں خواب میں بھی نظر نہیں آتے۔ بلکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے اور تمہیں کیا ماں باپ یاد آئیں گے؟ اللہ ہمارے ماں باپ کو لمبی عمر دے، جن کے چلے گئے اللہ انہیں معاف کرے۔ حضور کو بھی ماں باپ یاد آئے، اللہ کے رسول کو بھی ماں باپ یاد آئے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے مغرب کے بعد چپکے چپکے رو رہے، چپکے چپکے۔ صحابہ حضور کو تک رہے تھے، صحابہ نے حضور کو روتے دیکھا، صحابہ بھی رو پڑے، قریب آ گیا، حضور کو گھیر لیا، سرکار سے پوچھا آقا رونے کی کوئی وجہ نہیں معلوم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں آج میری امی سیدہ آمنہ کی مجھے یاد آ گئی۔ جس رسول کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، صرف سر میں درد ہوتا ہے تو معراج نصیب ہوتی، اس رسول کو اپنی امی یاد آئی، اور ماں کو یاد کر کے رسول اللہ رو رہے ہیں۔ کب؟ ہجرت کے بعد، 53 سال سے زیادہ کی عمر ہے، حضور کو امی یاد آ گئی۔ جب صحابہ نے حضور کی امی کا ذکر سنا، سیدہ آمنہ کا ذکر، تو صحابہ بھی رو پڑے، سب رو پڑے، پوری مسجد سوگواری کے ماحول میں ڈوب گئی، سب رو رہے تھے کیونکہ آج حضور کی امی کا ذکر آیا تھا۔ ماں ہونے کے اعتبار سے کوئی ماں حضور کی ماں کی طرح تو